میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلیٰ حضرت، مخزن عظمت اعلیٰ حضرت، فخر ملت اعلیٰ حضرت، رب کی نعمت اعلیٰ حضرت، باعث برکت اعلیٰ حضرت، بحر سخاوت اعلیٰ حضرت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہو چکے ہیں، میرے رضا پیارے رضا۔ اللہ کی رحمت سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر کچھ جہتوں سے ہم نے اپنے پروگرام میں گفتگو کی ہے۔ جو لاسٹ ایپیسوڈز آپ نے دیکھے ہوں گے تو امید ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام اور دیگر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوصاف سے آپ کو نوازا تھا، جو خوبیاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آپ کو ملی تھی، ان کا ہم نے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آج بھی انشاءاللہ الکریم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک اہم موضوع ہم لے کر آئے ہیں، اور یہ موضوع بڑا اہم بھی اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ المیہ ہے کہ ایک عرصے سے ہمارے یہاں پر اولیاء کرام کو صرف کرامتوں کے ذریعے ہی پیش کیا گیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی غوث پاک ہو، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، تو عموماً لوگ ان کو ان کی کرامات سے ہی جانتے ہیں، ان کو مزید اور جہتوں سے پیش نہیں کیا جاتا ہے یا کم کیا جاتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں علم کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا، آپ میں جو مہارتیں تھی، علوم و فنون جو کثیر اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے تھے، وہ کون سی فیلڈ تھی جس میں میرے رضا ماہر نہیں تھے اور اس فیلڈ کے امام نہیں تھے؟ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے بہت نوازا تھا۔ جہاں بہت ساری خوبیاں تھی، خصوصیات تھی، اوصاف حمیدہ تھے، وہیں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تصوف سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ اچھا، ایک تھا علم تصوف میں آپ کا ماہر ہونا، اور دوسری جہت جو تھی وہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ایک صوفی بزرگ بھی تھے۔ جی ہاں، اپنے وقت کے ایک بڑے صوفیہ بزرگ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم پر عمل کرنے کی دولت سے بھی آپ کو نوازا تھا، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے جا بجا کہ جو ہم نے حاصل کیا ہے کوشش کی ہے کہ اس پر عمل کریں، اور حقیقت میں علم تبھی فائدہ مند ہوتا ہے جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو اپنی ریئل لائف میں بھی بسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ جا بجا ہمیں آپ کے عمل کی جو ہے وہ مثالیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ عبادت ہوں، چاہے وہ ریاضت ہوں، اس کے علاوہ نفل نمازیں، دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتباع سنت دیکھ لیں، عشق رسول دیکھ لیں، اطاعت الہی دیکھ لیں، خوف خدا دیکھ لیں، ہر جہت سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ یہ ممتاز نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے اعلیٰ حضرت اور تصوف پر بھی بات کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوفی خدمات کیا انجام دی ہیں، علم تصوف کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفی بزرگ کس طرح تھے۔ یہ صرف بولنے میں نہیں ہے بلکہ آپ کی سیرت میں باقاعدہ اس کو لکھا گیا ہے۔ تو آخر تک میں چاہوں گا کہ پروگرام میں آپ شامل رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ امید ہے کہ ایک نئی جہت پر آپ کو گفتگو سننے کا موقع ملے گا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت انشاءاللہ مزید دل میں اجاگر ہوں گی۔ اللہ پاک کی رحمت سے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو موضوع پر گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ مظفر بھائی جن کو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اس پروگرام کی بھی ایک دو مرتبہ ماشاءاللہ زینت بنے ہیں، اور ساتھ ہی آج کے سلسلے میں مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب بھی ماشاءاللہ کرم فرما ہوئے ہیں۔ دونوں بزرگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں،
خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ پاک دونوں کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. ساتھ ہی ہمارے نعت خواہ بھی ہیں ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ پروگرام ہم آگے بڑھائیں اس سے پہلے کلام رضائی شامل ہو جائیں, پھر انشاءاللہ الکریم ہم اعلیٰ حضرت اور تصوف کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ اسٹارٹ لیتے ہیں. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, جی ہاں, آخر تک آپ شامل رہیے گا, اور نہ صرف آپ رہیں بلکہ اپنے دوست و احباب کو بھی آپ ساتھ میں شامل کر لیں, فیملی والوں کو بھی شامل کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اولیاء کرام کی برکتوں میں سے حصہ پانے کا موقع ملے گا. جہاں اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو رحمت الہی میں سے حصہ پانے کے لیے آپ پروگرام میں آخر تک شامل رہیے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی شامل کیجیے. جی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مزداباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے. مزداباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے. تہنیت اے مجرم ذات خدا غفار ہے. تہنیت اے مجرم ذات خدا غفار ہے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. مزداباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے. جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. مزداباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. مزداباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے. تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر. تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر. ایک جانے بے خطا پر ایک جانے بے خطا پر دو
جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے۔ گونج گونج اٹھے ہے نغمات رضا سے پوستا، گونج گونج اٹھے ہے نغمات رضا سے پوستا، گونج گونج اٹھے ہے نغمات رضا سے پوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنکار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنکار ہے، مجتبی آسیوں شاہ شہ ابرار ہے، تہنیت ہے مجرم ذات خدا غفار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شفاعت مصطفیٰ سے سرفراز فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے کاش ہم بخشے جائیں۔ پروگرام جاری ہے میرے رضا پیارے رضا، اور آج کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت اور تصوف۔ سب سے پہلے انشاءاللہ الکریم ہم یہ مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، تصوف کا ورڈ جو ہے وہ بہت سنا جاتا ہے، تصوف اور صوفی، تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ تصوف کسے کہتے ہیں، صوفی کسے کہتے ہیں؟ اگر اس پر آپ کچھ ابتدائی کلام فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے جس کا نام ہے مقالِ عرفاء۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست کتاب ہے، سبحان اللہ۔ علم تصوف پر جی ایک زبردست کتاب ہے۔ جی اس کے اندر امام اہل سنت نے جو تعریف لکھی ماشاءاللہ، اسی سے کیا بات، عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شعرانی قدسہ سرہ فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا اپنے بڑوں کے ساتھ، کیسا سبحان اللہ۔ ہے نا، ادب والا جملہ ہے۔ یہ فرما بھی رہے صوفی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں التصوف انما ہوا زبدۃ عمل العبد باحکام الشریعہ۔ تصوف کیا ہے؟ بس احکام شریعت پر بندے کے عمل کا خلاصہ، سبحان اللہ، احکام شریعت پر بندے کے عمل کا خلاصہ، زبدہ کہتے ہیں وہ اوپر اوپر کے جھاگ ٹائپ کے جو ہوتے ہیں۔ جی اسی طریقے سے ایک اور تعریف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحریر فرمائی ہے، سیدی ابو عبداللہ محمد بن خفیف قدسہ سرہ فرماتے ہیں التصوف تصفیۃ القلوب و اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشریعہ۔ تصوف اس کا نام ہے کہ دل صاف کیا جائے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور شریعت میں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کی۔ تصوف طریقت کا دوسرا نام ہے، جی اور طریقت اس راہ کا نام ہے جو خدا تک پہنچانے والی ہے۔ اب خدا تک پہنچانے والی راہ کون سی ہے؟ تو اسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان فیض ترجمان سے سنیے، کیا بات ہے۔ کہتے ہیں اللہ عز و جل کی طرف سب سے زیادہ قریب راستہ قانون بندگی کو لازم پکڑنا، قانون بندگی کو جی لازم پکڑنا، سبحان اللہ، اور شریعت کی گرہ کو تھامے رہنا ہے۔ تو یہ کچھ تعریفات تھی، یعنی ایک ایک لفظ جو مفتی صاحب تعریف کا جو ہے نا وہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے، ماشاءاللہ، اتنی جامعیت ہے اس تعریف اس تعریف میں۔ اب اس کی اگر تشریح کی جائے نا تو شاید آپ کا سلسلہ جی تام نہ ہو سکے، اس لیے میں نے اسی پر اکتفا کیا ہے۔ صوفی جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ترین منصب پر فائز ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون کا وہ سمجھ لیجئے ایک مصداق ہوا کرتا سبحان ہے، اللہ، سبحان اور وہ ایمان و تقوی کے کمال
میں سرفراز ہوا کرتا کیا ہے. بات ہے، کیا بات ہے. بہرحال یہ صوفی بات اور ہے. تصوف ماشاءاللہ. کا کچھ میں نے آپ کے کیا سامنے بات ہے. خاکہ پیش نبی کیا ہے. پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا، علم پر عمل کرنے والا اس کو بھی موسوم کیا جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے، جو کچھ اس کے علم میں اس پر عمل کر رہا ہے، اور جو منہیات ہیں ان سے بچ رہا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھ کے نیکیوں میں اپنے آپ کو لگا رہا ہے، اور ایک درجے تک وہ پہنچا ہوا ہے. تو پھر ایک مقام کے بعد میں صوفی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو منصب ملتا ہے. اچھا، پھر صوفیہ کا یہ انداز بھی ہوتا ہے نا کہ وہ منصب پہ پہنچنے کے بعد بھی اپنے آپ کو صوفی نہیں بولتے ہیں. لوگوں کے دل میں اللہ پاک وہ بات ڈال دیتا ہے کہ لوگ ان کو نیک گردانتے ہیں اور نیک جانتے ہیں. تو بہرحال یہ خود بھی سے ایک حصہ صوفی ہے. خود سے صوفی نہیں کہتے ہیں، جی دوسرے ان کو صوفی ہاں، کہتے ایسا ہی ہیں، ہے. وہ اپنے آپ کو صوفی نہیں کہتے. یہ بھی یعنی اس کے صوفی ہونے پر جو ہے وہ کلام ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو صوفی کہیں. صحیح. خیر، آگے بڑھتے ہیں. مظفر بھائی کیا فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت اور تصوف. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ٹاپک ہے، اور اعلیٰ حضرت کی تو جس گوشہ زندگی کو لیا جائے تو اس میں ایسی وسعت نظر آتی ہے کہ بندہ پڑھتا چلا جائے، بولتا چلا جائے، لیکن اس گوشے کا حق ادا کرنا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں ایسا ہی آتا. ہے. تصوف اتنی زبردست چیز ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات وہ ذات تھی، آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ تھی کہ علم و حکمت کے موتی جو ہے لوگوں کو چننے کا موقع ملتا تھا. الحمدللہ. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے لوگ. جی الملفوظ میں بھی ہے جی کہ کسی نے حاضر ہو کر پوچھا کہ حضور مجاہدات کے لیے کتنی عمر درکار ہے، اور یہ جو جنت کا راستہ ابھی مفتی صاحب نے تشریح کی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی بتایا ہے کہ بندہ جنت کی طرف جب جاتا ہے، جنت کا جو راستہ ہے اس پر جب چلتا ہے تو اس کو سب سے پہلے علم کی گھاٹی عبور کرنی ہوتی ہے، توبہ کی گھاٹی عبور کرنی ہوتی ہے. کئی اس میں راستے میں مسائل آتے ہیں، اور ان سے جب کامیاب ہونے والا، ان سے سب کامیابی کے ساتھ گزرنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ جنت تک پہنچتا ہے، وہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے مجاہدات کے تعلق سے فرمایا کہ مجاہدات کے لیے 80 برس درکار ہے. اللہ اکبر. اب جو حاضر تھے وہ حیران ہوئے اور عرض کیے کہ حضور 80 سال لگیں گے اس راہ عبور کرنے میں، یا جب بندہ 80 برس کا ہو جائے تب اس وقت یہ مجاہدات شروع کرے؟ جی آپ فرماتے ہیں جو راستہ ہے نا یہ اللہ تک پہنچنے کا، قرب الہی حاصل کرنے کا، اس راستے کی مسافت 80 برس کی ہے. اچھا. لیکن رحمت الہی اگر کسی کی شامل حال ہو سبحان اللہ. تو ڈائریکٹ، اگر وہ ایمان والا نہ بھی ہو اور اس پر کرم ہو جائے تو ڈائریکٹ وہاں سے لے کر اسے ابدال بنا دیا جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور پھر کچھ لوگ وہاں موجود تھے جو علم و تدریس میں لگے تھے. ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب بھی جامعۃ المدینہ میں تدریس بھی انجام دیتے ہیں. بہت کئی ایسے دعوت اسلامی کے علماء بھی ہیں، دیگر اور بھی علماء اہل سنت ہیں جو تدریس میں اور تقریر میں، دیگر دینی خدمات میں لگے ہوتے ہیں. کچھ حضرات ویسے بھی موجود تھے. انہوں نے عرض کیا حضور جس کے پاس جو ہے مجاہدات کے لیے، عبادت و ریاضتوں کے لیے وقت نہ ہو، تدریس میں لگا ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تدریس، یہ علم و تعلم، یہ اس کے حق میں یہی مجاہدات ہے، بلکہ ان مجاہدات سے بھی افضل ہے. کیا بات ہے. اور اس طرح کا انداز ملتا ہے کہ لوگ بعض ایسے تھے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، اچھا یہ جو بتایا گیا تصوف کے تعلق سے، تو آپ نے بھی جیسا بیان کیا کہ اپنے علم پر عمل کرنا. تو اعلیٰ حضرت کا ایک ارشاد یہ بھی ملتا ہے الملفوظ میں. آپ فرماتے ہیں صوفی بے علم مسخرے شیطان است. کیا بات ہے، واہ. اگر صوفی کوئی ہے لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس، جیسے بعض لوگ ابھی اپنی زبان سے کوئی صوفی کہے، امیر اہل سنت نے بھی اس تعلق سے لکھا تھا کہ تصوف نام ہی اپنے آپ کو چھپانے کا ہے. جو خود اپنی زبان سے یا اون کا جبہ پہن لے اور اپنے آپ کو صوفی سمجھنے لگے، صوفی لکھنے لگے، کہلانے لگے، تو ایسے صوفی نہیں بنے گا. بلکہ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ شیطان کا مسخرہ ہے. اگر ہم اپنی ابھی کی زبان میں بولے تو شیطان کا کارٹون، کھلونا، شیطان کا کھلونا، جیسا چاہے اس کو شیطان اچھالتا ہے اور وہ کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس ایک واقعے سے بھی سمجھایا. آپ بتاتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ عصر کے بعد پانی پر تخت لگا کر بیٹھتا ہے، اس کے چیلے جو ہے نا رپورٹ پیش کرتے ہیں، میں نے یہ گناہ کرایا، یہ گناہ کرایا، لوگوں کو مار دیا، لوگوں میں نفرتیں ڈال دی، جھگڑا کرا دیا. بعض کہتے ہیں ہم نے شراب پلائی، بڑے بڑے گناہ. لیکن آخر میں ایک چھوٹا سا شیطان آ کے کہتا ہے
ایک میں آج کوئی بڑا گناہ تو نہیں کرا سکا, ایک طالب علم مدرسے کی طرف جا رہا تھا, میں نے اس کو روک دیا. شیطان تخت سے اچھل کر خوب اس کو شاباشی دیتا ہے. جی. اب اس کے دیگر چیلے جل جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے کام کرائے. وہ کہتا ہے اس نے جو کام کیا ہے نا, تمہاری جو کامیابی ہے وہ اس کا صدقہ ہے. چلو ایک جگہ ایسی بتاؤ جہاں دنیا کا سب سے بڑا عابد رہتا ہو لیکن وہ عالم نہ ہو, اور اس کے قریب کوئی عالم بھی رہتا ہو. اب وہ جگہ بتائی جاتی ہے, شیطان اور اس کے چیلے وہاں پہنچتے ہیں. تہجد کے وقت دیکھتے ہیں کہ وہ عابد اپنے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جا رہا ہے. شیطان اس کو سلام کر کے ایک شیشی دکھا کے کہتا ہے کیا اس کے اندر زمین و آسمان سما سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اتنی چھوٹی سی شیشی میں زمین و آسمان کیسے سما سکتے ہیں؟ اب شیطان اس کے ایمان پر وار کرتا ہے, کہتا ہے یہ بتاؤ کیا اللہ چاہے بھی تو ایسا نہیں ہو سکتا؟ اب وہ صرف عبادت کرنے والا تھا, اللہ کی قدرت کے متعلق ہی اس کے پاس علم نہیں تھا. وہ انکار کر دیتا, جاؤ میاں جاؤ, اس کے اندر جو ہے زمین و آسمان نہیں سما سکتے. شیطان کہتا ہے بس جائیے, اتنا ہی کام تھا. اپنے چیلوں سے کہتا ہے میں نے اس کی راہ مار دی, اس کی عبادت کس کام کی؟ اس کو اللہ کی قدرت پر ہی یقین نہیں, ایمان نہیں. اور وہیں سے وہ عالم صاحب نکلتے ہیں تو شیطان ان سے پوچھتا ہے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے, یہ شیشی کے اندر زمین و آسمان سما سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتا ہے شیطان تو وہ عالم صاحب لا حول پڑھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تو ابلیس معلوم ہوتا ہے, ارے یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے, ایک اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سوئی کی نوک کے اندر, ایک سوئی کی ناکے کے اندر کروڑوں زمین و آسمان سما سکتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو شیطان بتاتا ہے کہ علم جو ہے یہ بھی بڑی شرط ہے. جو مطلب شیطان نے وہ کیا ہے کہ علم سے اگر بندہ دور ہو گیا نا تو پھر سارے گناہوں کی طرف دو بڑھ جائے موضوع گا. آپ کی گفتگو سے نکلے نا جی. کہ ایک ہوتا ہے علم اور عمل, علم ہو تو عمل بھی ہو, اور ایک ہے عمل ہے لیکن بغیر علم کے ہیں. تو دونوں ہی جو ہے یہ مضموم شے ہیں. اللہ پاک علم دین کی دولت سے بھی سرفراز فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ نیتیں بھی کرتے جائیں اور علم پر عمل کرنے کا آپ ذہن بھی بناتے چلے جائیں. انشاءاللہ الکریم اس پر جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو برکتیں بھی ملے گی. مفتی صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اگر زندگی مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بے شمار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ایسے اعمال نظر آتے ہیں, سبحان اللہ کی, ایسا یعنی ایک سوچنے پر بھی جو ہے نا وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنی مصروفیات, اتنی ساری چیزیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں عبادت الہی بھی, دیگر چیزیں بھی. یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا, میں عبادت کی طرف بڑھوں گا, آپ تھوڑا اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالیے گا کہ اعلیٰ حضرت اور آپ کی عبادت. مجھے یاد آئے کہ ایک تو وہ ہمارے یہاں کے کچھ جو ہے نام نہاد صوفیہ محلے کا ایک واقعہ ہے کہ کہیں پر نا بابا مفتی صاحب وہ آئے اور پورے محلے میں ہلچل ہو گئی کہ ایک بابا آئے ہیں, بڑے باکرامت ہیں اور سب دور کر دے رہے ہیں, اور عورتوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. ساری جو ہے وہ بولتے نا کہ سب کو شکایت اپنے شوہروں سے ہوتی ہیں, تو وہ سارے ہی کاٹ کروانے کے لیے بابا کے پاس پہنچی. ساری چیزیں چلی تو معلومات مجھے یہ ملی بابا نماز وماز نہیں پڑھتے ہیں. ایک ذہن تھا کہ یار جو ہے نا یہ والے جو سوالات ہوتے ہیں نا وہ سر فہرست ہوتا ہے کہ بھائی عبادتوں کے معاملات کیا ہیں, چونکہ یہ تارک الصلاۃ تو اگر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کا کیا جو ہے وہ ہاتھ پیر. تو معلوم پڑا کہ نہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو ان کے ایک قریبی جو ہے نا مرید نے کہا, میں نے پوچھا کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے پیر صاحب؟ کہنے لگا کہ حضرت سے ہم نے سوال کیا تھا تو حضرت نے کہا تھا کہ میں نے اتنی عبادت ہی کی ہے کہ میرے گھٹنے ختم ہو گئے. تو ہمارے ایک دوست ساتھی تھے, انہوں نے چٹکلے کے طور پہ کہا کہ پیر صاحب سے یہ بھی پوچھ لیجیے گا کہ ایسا تو نہیں کہ رکوع چھت پہ کرتے تھے, سجدہ نیچے کود کے کرتے تھے کہ گھٹنے ختم ہو گئے. تو اس پہ خیر وہ ایک ماحول بن گیا, لیکن ان سے پھر جو ہے وہ ملاقات کے لیے گئے کچھ لوگ کہ جناب ان سے بات کریں, محلے میں ایک عجیب جو ہے ماحول پیدا ہو رہا ہے. تو حضرت کو پھر جو ہے وہ نیند آ گئی. تو بہرحال ابھی ان کا حال یہ کہ تھوڑی بہت اگر نمازیں پڑھ لی تو تصور کرتے کہ سب ختم ہو گیا ہے اور نمازیں جو ہے وہ اب معاف ہو گئی ہے, اب تو ہم پہنچ چکے ہیں. اور ایک طرف اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے اور نماز ہے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ یہ تو اعلیٰ حضرت نے, آپ نے کہا نا کہ پہنچ چکے ہیں, اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے شک وہ پہنچ چکے ہیں, لیکن وہ الی الرحمن نہیں بلکہ الی الشیطان پہنچ چکے ہیں. اعلیٰ حضرت ہی نے کہیں تحریر فرمایا ایسے کہ وہ پہنچ تو چکے ہیں لیکن وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچے بلکہ شیطان کی طرف پہنچے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو تصوف تھا وہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کا تصوف تھا. 1294 میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت محب رسول حضرت مولانا عبد القادر بدائنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معیت میں مارر شریف حاضر ہوئے, اور
सैयदना शाह आले रसूल मारवी की बारगाह में हाजिर होकर बैअत से शर्फियाब हुए और आला हज़रत के वालिद भी थे, उन्हें भी इजाज़त व खिलाफत मिली, सुभान अल्लाह। आला हज़रत को भी मिली। हाँ, आला हज़रत मुरीद हुए और फौरन ही खिलाफत मिली। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना सैयद शाह आले रसूल मारवी ने उन अरबाब सलूक और अहले ईसाल मुर्शिदीन किराम में से थे, यानी बहुत बड़े मर्तबे पे फाइज थे, जी, जो अपने मुस्तरशिदीन यानी जो राय हिदायत तलब करना चाहते थे और मुरीदीन को रियाजत व मुजाहिदा की सख्त मंजिलों से गुजारा करते थे। उनके कुलूब का भरपूर तज़किया किया करते थे, जी, तस्फिया किया करते थे। और जब उन्हें सज्जादा मशीखियत पर मसनद इरशाद पर जलवा आराई के काबिल देखते हाँ, तो खिलाफत को इजाज़त दिया करते थे। मगर जब आला हजरत और उनके वालिद की बारी आई जी, तो बयात किया और फौरन खिलाफत। सुभान अल्लाह, क्या बात है। खातमुल अकाबिर यानी सैयदना शाह आले रसूल के वली अहद और पोते और खलीफा बाकमाल हज़रत सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी अलैहि रहमत व रिज़वान उस मजलिस में जलवा फरोज थे, हाजिर थे। आज क्या हुजूर, आपके यहाँ तो बड़ी बड़ी रियाजतों मुजाहिदा के बाद खिलाफत दी जाती है, इनको अभी कैसे दे दी? क्या बात है। फरमाया, और लोग मैला कुचैला जंग आलूद दिल लेकर आते हैं। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा था तस्फियतुल कुलूब, जी जी, है ना, आला हज़रत की सूफियत देखिए आप। जी, और लोग मैला कुचैला जंग आलूद दिल लेकर आते हैं हाँ, और उसके तज़किया के लिए यानी सफाई के लिए रियाजतों मुजाहिदा की जरूरत पड़ती है। और ये मुसफ़ा मुज़क्का कल्ब लेकर आए, यानी साफ सुथरा दिल लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह, इन्हें रियाजतों मुजाहिदा की क्या जरूरत थी? सुभान अल्लाह, सिर्फ इत्तिसाल निस्बत की हाजत थी, क्या बात है। जो बैत के जरिए हासिल सुभान हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर एक यानी अब तो पीर भी बन गए, जी खिलाफत भी दे दिया, जी, इत्तिसाल भी हो गया। सुभान अल्लाह, अब फरमाते हैं कि मुझे बड़ी फिक्र थी हाँ, कि बरोज़े हश्र अहकमुल हाकिमीन ने सवाल फरमाया, हाँ, आले रसूल, हाँ, तू मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं क्या पेश करूंगा? मगर खुदा का शुक्र है कि आज वो फिक्र दूर हो गई और उस वक्त मैं इमाम अहमद रजा को पेश कर दूंगा। सुभान अल्लाह, मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तो लाया है क्या? रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तो लाया है क्या? अर्ज़ कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा, अर्ज़ दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, मसला के आला हज़रत सलामत रहे, मसला के आला हज़रत सलामत रहे। नदीम भाई, हम तो बहुत कुछ सुनते रहते हैं इबादत और रियाजत के ताल्लुक से, जी, लेकिन जी। यहाँ जो मैं चंद चीज़ें आपके सामने मैंने कुछ पेश की और कुछ बता रहा हूँ जी, कि उस 1294 हिजरी इमाम अहमद रजा की उम्र का सिर्फ 22वां साल, अल्लाह अल्लाह, लेकिन उनके कल्ब मुबारक की कैफियत ऐसा रोशन, ऐसा मुज़क्का कि एक बड़ी बारगाह में उनकी कदरदानी हो रही है। सुभान अल्लाह, कैसी कदरदानी हो रही है? एक तो फौरन खिलाफत आता हुई, मुरीद हो जाना ठीक है, मुरीद तो बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन खिलाफत आजकल की तरह खिलाफत लोग बांटते फिरते हैं, है ना। हमारे बुजुर्गान दीन पर मेरी तनकीद नहीं है, एक आम तौर से ऐसा होता है कि वो पीर साहब हैं जो
ٹرینڈ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے. تبدیل ہو گیا, بس جس کو چاہ خلافت دے دیا. اور لینے کی بھی جستجو میں لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی مل جائے خلافت. تو ایک تو فوراً خلافت عطا کر دی گئی, دوسرے یہ عظیم امتیاز ملا کہ روز قیامت احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اپنی کمائی پیش کرنے کا جو موقع آیا تو کس کو پیش کروں گا؟ احمد رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. تیسرے ہی کہ یہ اہم ترین ہے کہ توجہ تشبیہی سے واہ نوازے گئے. واہ واہ, یہ کیا؟ امام احمد رضا اپنی مرشد کے ساتھ خانقاہ کے دروازے سنگینی سے باہر جب نکلے ہاں تو ایسا معلوم ہوتا کہ سید آل رسول ماروی عنفان شباب میں رونق افروز, ہے سبحان یعنی اللہ پیر صاحب کا چہرہ مرید کا چہرہ سبحان اللہ, ایسا نوازا. ایک ہی جیسا لگ رہا. ہے واہ 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 اب واہ واہ کون احمد رضا ہے, کون کون آل رسول ہے پہچان میں نہیں آیا. کیا بات ہے. یعنی یہ کیسے مفتی صاحب, یہ یعنی جو صوفیہ کی جماعت تھی ان کا دل سے دل کا ملنا, دل میں جو ہے چیزوں کو منتقل کرنا, دل روشن کرنا, دل سے پھر چہرے کا روشن ہونا, اب یہ کتنا کمال کا تھا. ذرا دیکھ لیجئے نا کہ یہ ساری گفتگو آپ غور کیجئے ہے کہ یعنی کیسا امام احمد رضا کی شکل و صورت الگ, اور حضرت سیدنا شاہ آل رسول ماروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت اور, لیکن جب سیڑھی سے اتر رہے ہیں لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں آل رسول ہی اتر رہے ہیں. کون آل رسول کون احمد رضا پتہ نہیں. یعنی پہچانے کیسے؟ تو صرف ایک پہچان تھی, جی 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 وہ یہ کہ امام احمد رضا کی داڑھی کالی, ہاں 22 سال کی عمر تھی, ہاں اور ان کی سفید تھی. سبحان تو یہ تو ابتدا کا زمانہ تھا نا اعلیٰ جی حضرت کا. جی 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 ابھی تو ابتدا یعنی صاف ستھرا دل لے کر آئے تھے, پیر صاحب سے ملاقات ہوئی, خلافت ملی, یہ چیزیں حاصل ہوئی. تو جب بنی کا یہ عالم ہے تو ابھی تو مرشد کی عنایت ملنا شروع ہوئی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ابھی تو عروج و ارتقاء کا دور شروع ہوا, سبحان اللہ, ابھی تو بس آئے ہیں واہ اور یہ عنایت ہو گئی. واہ واہ ابھی واہ, آگے بڑھیں گے تو کیا 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 معارف اور حقائق سپرد کیے گئے ہوں گے, وہ تو اعلیٰ حضرت ہی نے جانا ہوگا اور شاہ آل رسول نے جانا ہوگا. لیکن اگر آپ خالی امام احمد رضا کی مجلس کو دیکھ لیجیے, ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ. اعلیٰ حضرت کی جو وہ محفل ہوا کرتی تھی جی تصوف کی جو بنیاد علم پر جی جیسا بتایا گیا, جی جی آپ دیکھ لیجئے مجلس علمی سجی ہوئی ہے. سبحان اللہ, صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا عظیم فقیہ اس دربار میں موجود ہے. سبحان اللہ, ملک العلماء حضرت مولانا سید ظفر الدین بہاری جیسا فقیہ اور محدث اس دربار میں موجود واہ ہے. واہ, سبحان اللہ, اور حضرت مولانا سید شاہ احمد اشرف جیسا تصوف کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا صوفی بھی وہاں موجود ہے. سبحان اللہ, اور استاذ العلماء استاذ المحدثین حضرت علامہ مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے بھی علم کے اپنے ڈنکے تھے. یہ ان سبحان اللہ, کے یہ میں جو جن کے نام لے رہا ہوں یہ اپنے وقت کے علم و فضل کے تاجدار ہیں, تاجدار, کوہ گراں ہیں. سبحان اللہ, یہ ان کی باتیں کر رہا ہوں. ہے تو کوئی تصوف کا امام ہے, یہ سب کے سب کی شانیں جدا جدا تھی, سبحان اللہ, سب کے معاملات الگ الگ تھے, جی لیکن سب کے اندر رنگ تصوف بھی تھا, لیکن ساتھ ساتھ رنگ علم بھی تھا. سبحان اللہ. تو یہ امام احمد رضا کیا علیہ رحمت و مجاہدات, رضوان کی سبحان اللہ, بارگاہ کے فیض یافتہ حضرات کا جب یہ عالم تھا, تو اعلیٰ حضرت امام کا کیا اہل سنت کا عالم کیا رہا ہوگا. یعنی مفتی صاحب میں حیران ہوں, 22 سال کی عمر میں کسی کا دل ایسا ہونا, یعنی نوجوانی, یہ جب یہ عالم شباب میں بندہ ہوتا ہے نا, یہ جوانی کی دہلیز پر جب چڑھ رہا ہوتا ہے تو نفسانی خواہشات اپنے عروج بام پر ہوتی ہے, اور یعنی فطری تقاضے بھی جو ہے وہ گناہوں کی طرف اور یوں سمجھیے کہ ایک خواہشات کی طرف مائل ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا دل اتنا صاف شفاف, سبحان اللہ. یہ جو ان کی خواہشیں ہوتی تھی, ہاں وہ ایک جو شعر ہے نا, اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر
خدا ہے ایک نا، پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بھی اس طرح کا قول اعلیٰ ملتا ہے حضرت کہ امام علیہ سنت کا شعر تو نہیں ہے جی لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جی اگر میرے دل کے دو ٹکڑے جی کر دیے جی جائیں جی تو جی ایک حصے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا پاؤ گے اور دوسرے حصے پہ محمد رسول شعر اللہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ شعر کا مفتی ہے، اعظم ہند، لیکن اعلیٰ حضرت کا بھی یہ قول وہی ماشاءاللہ جو ہے وہ ترجمانی ملتا ہے. اپنے والد سبحان گرامی کی اللہ. ترجمانی آپ نے شعر میں کر دی. ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ شعر تو آپ طرز میں پڑھ دینا. خدا خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد. اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر ہے وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اعلیٰ حضرت یہ بھی ایک شعر فرماتے ہیں، اے دل یہ سلگنا کیا، ہے جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، ہے کیا دھونی رمائی ہے، اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ بہر قب ایسا سے لگتا تھا نقاب میں مفتی ہے. صاحب کہ صوفیہ کا جو ایک موضوع سخن رہا ہے نا، جس پر آپ نے کلام زیادہ کیا ہے، جس کی طرف اشارہ زیادہ کیا ہے، وہ دل. جی دل ایک انسان کے جسم کی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جسم کا بادشاہ کہہ لیں، سینٹر کہہ لیں، مرکز کہہ لیں. دل جس کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر یہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیا وہی القلب اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں نا، کہ یہ جو دل ہے جسم میں ایک ایسا لتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح، اگر یہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. سن لو، وہ دل ہے، وہ قلب ہے. او کما قال، کہ دل ہمارا سدھر جائے، دل ہمارا سنور جائے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ دل ہی ہمارا سنبھلتا نہیں ہے، دل ہی ہمارا سنورتا نہیں ہے. بات چل رہی تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور تصوف پر اور آپ کے زہد و تقوی پر. ماشاءاللہ جماعتوں سے بھی مظفر بھائی بڑا گہرا اعلیٰ حضرت کا تعلق تھا، اور ایسے ایسے واقعات ہم نے پڑھے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ بھی ناظرین کو بتائیں کہ یوں بستر علالت پر بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے، تب بھی جماعتوں کی جو پابندیاں تھیں آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بالکل. اعلیٰ حضرت کو نمازوں سے اور نماز با جماعت کا ایسا شغف تھا، ایسی محبت تھی اور ایسی پابندی تھی. آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ استقامت جو ہے وہ کرامت پر بھاری ہے، تو اعلیٰ حضرت کی بالکل پابندی تھی. عام حالات میں بھی آپ جو ہے جا کر با جماعت نماز ادا کرتے تھے. سخت بارش ہو، تکلیف ہو، مرض ہو، بعض اوقات کوئی اگر مرض ہونے پر بھی یعنی بیماری
پر بھی اگر آپ کے اندر اٹھنے کی اگر طاقت نہیں ہوتی تو کسی کے سہارے سے آپ جو ہے مسجد میں جا کر اس وقت بھی نماز با جماعت ادا فرماتے. ایک بار کوئی موجود نہیں تھا, نماز کا وقت ہو گیا, اب اعلیٰ حضرت کا جذبہ. آج میں ناظرین کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں یا گھر میں ہی نماز پڑھ لی, جماعت مل سکتی ہو, جماعت پر قدرت ہو تو نماز جماعت کو حاصل کرنا چاہیے. مردوں کے لیے با جماعت پڑھنا جو ہے نماز ضروری ہے, واجب ہے. لیکن جو لوگ نہیں پڑھتے یا مطلب گھر میں پڑھ لیے تو ان کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اعلیٰ حضرت جن کا نام لیتے ہیں, جن کا ذکر کرتے ہیں, ایک بار بہت علیل تھے, کوئی ساتھ میں لے جانے والا بھی نہیں. تو اس عالم میں بھی آپ نے, حالانکہ اتنی مجبوری تھی, ترک جماعت کے آزار ہوتے ہیں, سخت بارش ہے, کوئی ساتھ میں لے جانے والا نہیں ہے, کئی ایسے آزار بتائے گئے ہیں کہ ان کی وجہ سے اگر بندہ نہ جائے, حاضری سے محروم رہے تو گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن کا جذبہ جماعت کو حاصل کرنے کا کہ آپ زمین پر گھسٹتے ہوئے کسی طریقے سے آپ ہے نا مسجد کی طرف بڑھنے لگے, اور اس عالم میں بھی جا کے آپ نے مسجد میں با جماعت نماز ادا فرمائی. یہ عمل اور اتباع رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے جو افعال ہیں, آپ کے جو سنتیں ہیں, ان پر عمل پیرا ہونا, یہ کتنا زبردست ہے. بلکہ مستحبات پر, ایک صوفی جو ہوتا ہے وہ سنتوں پر, مستحبات پر عمل کرتا ہے. اتنی عمر ہونے کے بعد اور اتنے آپ فتاوی میں مصروف رہتے تھے, لیکن اس کے بعد بھی آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی سنت قبلیہ میں نے نہیں چھوڑی, سنتوں کی پابندی میں کرتا رہا. نوافل ہے, آپ کی ورد و وظائف ہے, اس پہ آپ مضبوطی سے جو ہے کاربند رہے کہ یہ جو شخص مرشد ہوتا ہے. آپ نے کئی جو ہے, آج تصوف میں کئی چیزیں ہیں, بعض لوگ جو ہے مجذوب جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے آج دنیا دوڑتی ہے کہ یہ بھائی مجذوب مشہور ہے, تو حالانکہ مجذوب کی جو ہے بندہ اتباع نہیں کر سکتا. ایک سالک ہو, ایک رہبر کامل ہو, ایک مرشد ہے, ایک شیخ کامل ہے, اس کی بندہ اتباع بھی کر سکتا ہے, ان کی بارگاہ میں رہ کے ان کو فالو کر سکتا ہے. لیکن مجذوب کی کیفیت الگ ہوتی ہے, عقل پر جو ہے ان کے معاملہ ہوتا ہے اور وہ ان کو کوئی دوسرا فالو نہیں کر سکتا, ان سے قلم رکا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے مجذوب کیا ہوتا ہے اس کی بھی مثال اور پہچان بتا دی. اعلیٰ حضرت نے فرد کیا ہوتا ہے, ابدال کیا ہوتے ہیں, غوث کیا ہیں, قطب کیا ہیں, اقطاب کیا ہیں, ابدال کیا ہیں, کئیوں کی باتیں بتا دی. افراد ایسے وہ بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی سلسلے میں نہیں ہوتے, ان کا سلسلہ ڈائریکٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. آپ نے حکایات بھی بیان کی اور ان کے بارے میں بتایا. لوگوں نے پوچھا کہ کوئی ایسی بارگاہ ہے جس کی طرف یہ رجوع لاتے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے بغیر چارہ نہیں ہے, ان کے وسیلے میں ان کو داخل ہونا ہوتا ہے. تو اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے کئیوں کے بارے میں. اور پھر جو ہے تصوف میں ایک خاص جو اس کا ایک رنگ ہے, اس کا ایک شعبہ ہے, وہ ہے بیعت کرنا, پیری اور مریدی. سبحان اللہ. پیر کیسا ہونا چاہیے یہ بھی اعلیٰ حضرت نے بتایا, مرید کیسا ہونا چاہیے یہ بھی اعلیٰ حضرت نے بتایا. آج بہت سارے ایسے لوگ جو علم جن کے پاس نہیں ہے, کہیں کے سجادہ بن گئے, کہیں سے جو بھی اس انداز سے حاصل کر لی, اور آج لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اور لوگ آج بس ہاں یہ حضرت ہے, حضرت ہے, یہ آج چیزیں معیار اور میزان تبدیل ہو گیا ہے اس زمانے میں. بس جو ہمیں فائدے کی بات بتا دے یا لوگ مشہور کر دے. اچھا, اعلیٰ حضرت کا جو تذکرہ ہو رہا تھا آپ کے پیر و مرشد کا, تو پیر و مرشد پر تو ہر کوئی ناز کرتا ہے کہ میں فلاں سے بیعت ہوں, میں فلاں سے بیعت ہوں. اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے کہ ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے. ہاں یہ بھی شان اعلیٰ حضرت ہے. کیا بات. اور شہر بریلی تجھ پر فیض ہے نوری کا کہ آج بنا تو مرکز اہل سنت. سبحان اللہ. اللہ پاک یہ مرکزیت سلامت رکھیں, اعلیٰ حضرت کے در سے ہمیں جوڑے رکھیں. اس سے پہلے کہ ہم در رضا سے ایک ذرہ برابر بھی ہٹے, اللہ پاک ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے. اس وقت یوں سمجھیے کہ ہماری جو پہچان ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے. جی ہاں, اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں, اعلیٰ حضرت کے متعلق سننے سے ہمارے کان بند ہیں. ہم نے نہ کچھ بحث کرنے کو ہم تیار ہیں, نہ کوئی گفتگو کرنے کو تیار ہے. اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں, اعلیٰ حضرت پر ہمارے کان بند ہیں. اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی رہیں اور مرتے دم تک تا حیات ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب ہو جائے. صوفی
اور سادگی، اس پر میں انشاءاللہ ایک منقبت کے بعد مفتی صاحب سے گفتگو کروں گا، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ صوفی اور سادگی ان کا آپس میں جو ہے وہ کیا تناسب ہے اور کیا تعلق ہے. انشاءاللہ آپ آخر تک رہیے گا. جی انشاءاللہ منقبت تنویر بھائی سنا دیں. جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جی سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جی سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، خائف کبریا ہے رضا ہے رضا، خائف کبریا ہے رضا، عاشق مصطفیٰ ہے رضا ہے رضا، سنیوں کے پیشوا ہے رضا ہے رضا، صوفی باصفا ہے رضا ہے رضا، عاشق اولیاء ہے رضا ہے رضا، دریا فصاحتوں کے روا شاعری میں ہے، دریا فصاحتوں کے روا شاعری میں ہے، یہ سہیل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے، یہ سہیل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو رکتا رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو رکتا رضا کا ہے، اور اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے بہاتا رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے بہاتا رضا کا ہے، اور اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ ہے نور
کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ مفتی صاحب، تصوف یا صوفی اور سادگی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت میں؟ جو شروع میں تصوف کی تعریف کی گئی تھی اس میں ایک تھا اتباع الرسول، جی، کیا بات ہے۔ یعنی جو صوفی ہوگا وہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا متبع ہوگا، پیروکار ہوگا، ان کی سنتوں کا عمل کرنے والا ہوگا، کیا بات ہے، اور ان کے اسوہ حسنہ پر ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں شمائل ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں کبھی تکلف نہ فرماتے، بلکہ جو آسانی سے میسر ہوتا اسے ہی پہن لیتے ہیں۔ عموماً کھجور اور پانی پر گزر بسر فرما لیتے تھے۔ سبحان اللہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی مبارک پر آرام فرما ہو جاتے اور چٹائی کے نشانات جس میں اقدس پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ بہتر ہے۔ اب اس تناظر میں اگر آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اس کی خالص تفسیر نظر آئیں گے۔ آپ کے علوم، فنون، تحقیق، تدقیق سب ایک جگہ پر۔ جی، آپ عالم ربانی ہیں، مفتی وقت ہیں، منصب رشد و ہدایت پر فائز ہیں، سبحان اللہ، مگر کبھی ٹھاٹ باٹ کی زندگی اختیار نہیں فرمائی۔ اس سے بہت کوسوں دور تھے۔ جی، آپ نہ بہت زیادہ قیمتی لباس پہنتے، نہ قیمتی عبا، نہ قیمتی امامہ، کبھی ضرورت پڑتی تو استعمال بھی فرمایا، جی، لیکن عموماً جو کپڑوں کا معیار ہوتا ہے عام سادہ لباس اختیار فرماتے تھے۔ کیا بات ہے۔ اور امام اہل سنت نے جب آنکھ کھولی تو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد اپنے وقت کے بہت بڑے زمیندار تھے، جی، اور کئی گاؤں کی انکم کیا بات، یہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کو آیا کرتی تھی۔ یعنی بہت بڑی اپنے وقت کی شخصیت۔ ہاں، شخصیت، پارٹی آج کے زمانے میں جس کو کہہ لیں۔ جی، عالم بھی تھے، بہت بڑے مفتی تھے۔ جی، اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے دنیا میں چند لوگوں کو دیکھا، یعنی علم کا معیار اعلیٰ حضرت کی نظر میں جو تھا، جی، ان میں ایک شخصیت اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہمارا ٹاپک چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے میں اس پر گفتگو نہیں احسن کروں۔ الویال یا آداب دعا پڑھتے ہیں، جی۔ اس بہترین انداز میں حضرت نے لکھی ہے کہ سبحان اللہ، ایک اپنے وقت کے زبردست زمیندار، آپ نے اپنے اولادوں میں جی، وہ زمین اپنے حیاتی میں تقسیم فرما دی تھی، تاکہ بعد میں کوئی اعلیٰ حضرت کے شہزادگان شہزادیاں، کوئی اعلیٰ حضرت کے بھائی بہن، یعنی حضرت مولانا ایسا کوئی نقی علی ماحول خان یا کا کوئی ایسی ایسا کوئی چیزیں ماحول تھا نہیں نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا بات ہے، اپنے حیاتی میں تقسیم فرما دیا تھا۔ لیکن ان سب اب ایک بڑی پراپرٹی اور اس کی انکم جی، یہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آتی رہی ہوگی، یقینی طور سے آتی تھی، جی، اور یعنی اتنی بڑی انکم ہر سال آنے کے باوجود ہاں، کسی اس مال کی طرف اعلیٰ حضرت کی بالکل بھی توجہ نہیں تھی، اللہ، بلکہ سارے معاملات کا تصرف اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں سپرد کر دیا، ہے، یعنی اتنی دنیا سے بے رغبت، بے رغبتی تھی۔ یعنی اب جس طرح وہ چاہتی تصرف کرتی۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم تھے، کتابوں کی ضرورت پڑتی تھی، تو کتابوں کی جب ضرورت پڑتی تو پیسے اعلیٰ حضرت کی تقسیم ہو گئی تو اعلیٰ حضرت کے ہو گئے وہ، لیکن وہ والدہ ماجدہ کی خدمت میں درخواست کرتے، اللہ، اپنی ضرورت پیش کرتے، اللہ، اللہ، اور جب وہ اجازت دیتی تو آپ کتاب خریدا کرتے تھے۔ ہے، یعنی زمین
جو اس کا حصہ آتا جی تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ نے کبھی اس کے حساب و کتاب مولانا حسن رضا خان اور پھر ان کے انتقال کے بعد مولانا محمد رضا خان سنبھالتے تھے، جی جی لیکن کبھی سوال نہیں کیا اس کے تعلق سے. اچھا یہ تو ہوا ایک پہناوا، اور یہ تھے اتنے زبردست ہمارے ہاں جب مالدار ہوتا ہے تو اس کے غذا کا معیار بھی بدل جایا جی کرتا جی ہے. صحیح ہے، تو ہارٹ اعلیٰ حضرت پارٹ کی سب غذا، چینج ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی غذا کا معیار عام طور پر آٹے کی چکی کے پسے ہوئے آٹے کی روٹی اور بکری کے گوشت کا قورمہ کھاتے تھے. یعنی گوشت وہ کیا مطلب صرف شوربے کے ساتھ، اچھا اور بلکہ آپ بکری کے گوشت کی ایک پیالی شوربہ بغیر مرچ کا تناول فرماتے تھے، اور ایک بسکٹ، یعنی ایک سوجی کا ایک بسکٹ جی. تناول، وہ بھی روز کا معمول نہیں تھا بلکہ کبھی کبھی ناغا بھی ہو یہ جاتا. غذائے رضا تھی. کیا ایک بات. مرتبہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اہلیہ نے علمی مصروفیات دیکھ کر بغیر کچھ کہے دسترخوان پر کچھ روٹیاں پیک کر کے رکھ دی اور پیالہ رکھ دیا. اب وہ تاکہ ٹھنڈی نہ ہو جی روٹیاں. اب علمی مشغولیات کے سبب اعلیٰ حضرت کی اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور صرف شوربہ نوش فرما کر آپ، ورنہ یہاں تو جو ہے وہ یہ تو حلقہ ہر دل عزیز ہوتا ہے، اگر یہ لگ جائے تو پھر کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہ کوئی چیز اب اس ذہن میں وقت رہتی ہے. یہ اور پھر اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ گھر میں کیا معاملات ہو جاتے ہیں، بنا ہے کیا بنا، ارے یہ روٹی تک نہیں بنا سکے، چاول تک نہیں بنا سکے، جی 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 کچھ پوچھا نہیں، بس وہ نوش فرما لیا. ایسے اسی طرح لباس میں سادگی، رہنے میں سادگی، غذا میں سادگی، بس وہ سادگی ہے بے مثال اور عاجزی ہے لاجواب. کسی شاعر نے کہا ہے کہ سادگی ہے بے مثال اور عاجزی ہے لاجواب، آپ ہے اپنی مثال احمد رضا خان قادری، سبحان اللہ. اہل سنت کی ہے شان، دین و ملت کی ہے آن، آپ پر قربان ہے جان احمد رضا خان قادری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ امام اہل سنت کی ہمیں برکتیں عطا آمین فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سادگی غذاؤں میں دیکھ لیں، پہناوے میں بھی دیکھ لیں. اچھا یہاں پر میں یہ ذرا کلیئر کرتا چلوں کہ سادگی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میلا کچیلا رہنے میں یا جناب پھٹا ہوا لباس پہننے میں یہ سادگی ہے. تو سادگی اسے نہیں کہتے کہ جناب بندہ جو ہے وہ میلا کچیلا رہے، مہینوں مہینوں نہیں نہا رہا ہے، بال میں جو ہے وہ کئی مخلوقات آباد ہو چکی ہیں اور جسم پہ سے جو ہے وہ اس کو لپٹی ہوئی ہیں، اور اگر یہ اپنے کہیں شوز کھول رہا ہے تو شوز جو ہے وہ الگ عطردانی کی جو ہے وہ صدائیں بلند کر رہے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سادگی نہیں ہے، یہ تصوف نہیں ہے، بلکہ سادگی یہ ہے کہ بندہ صاف ستھرا رہے. ٹھیک ہے، صاف ستھرا رہے، وہ اس کے پاس بھی کوئی بیٹھے تو اس کو خوشبو ہی آئے، اس کو مہک ہی آئے. مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے بال 4 5 5 لے کے لوگ جو ہے نا چل رہے ہیں، مہینوں سے نہایا ہو نہیں ہوتا ہے، اور وہ جناب چلم پہ چلم لگ رہے ہیں. اور ابھی موجودہ دور میں جو صوفیزم کو جو لوگوں نے سمجھے کہ بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو تصویر کشی اس زمانے میں ہے کہ جناب یہ صوفی ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ صوفی ہے. 10 انگوٹھیاں ہوں، اسی طریقے سے وہ لمبے لمبے ایسے بال جو کاندھے سے نیچے شریعت کے خلاف ہیں. یعنی لمبا مفتی صاحب یہ تو تھا کہ کندھے سے نیچے ہیں، لیکن وہ اتنے لمبے لمبے بال کی 4 4 5 میں نے 5 لوگ دیکھا لے کے ایک چل جگہ رہے پر ہیں. کہ 2-3 لوگ ان کے بالوں کو لے کے چلتے ہیں. چلنے والے اچھا نہاتے نہیں، وہ بالوں کے اندر ایسی گرے لگ چکی کہ نہاتے نہیں، لٹ پڑ کے نہیں نہانے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے. اب یہ کوئی معیار نہیں ہے، صوفیت کا معیار نہیں ہے. صوفیت تو حقیقت میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا، تزکیہ نفس کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ اصل ہے، اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے. اور اصل میں صوفیہ یہی ہے. اور ایک دم اگر ہم اختصار کے ساتھ 2 جملوں میں کہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی بجا آوری کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے اس سے رک جانا، جن کا حکم دیا ان کو بجا لانا، یہی صوفی ہے اصل. اور یہی جو ہے وہ تصوف کا معنی ہے کہ علم دین حاصل کریں، اس پر عمل کریں، وہ ایک درجے کو پہنچا ہوا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام اور منصب عطا فرماتا ہے. اور یہ ایک جدا گانا یہ بھی ٹاپک ہے کہ بندہ نیکی کرے لیکن نیک اپنے آپ کو کہلوائے نہیں. بندہ پرہیزگاری اختیار کرے لیکن لوگ پرہیزگار کہیں، یہ کہلوانے کی تمنا نہیں ہونا چاہیے. دل صاف ہے، دل آئینہ ہے، دل سمجھے کہ ایک دم کلیئر ہے
تو یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی برکتیں ملتی ہیں. اصل تصوف یہ وہ علم ہے، وہ راہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ سے قرب دلانے میں بہت بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. اصل تو یہی ہے کہ رضائے الہی، مقام محبوبیت پر فائز ہونا ہی ایک صوفی کا مقصد ہوتا ہے، اور وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک عبدیت کا مفہوم ہوتا ہے، جو معنی ہوتا ہے، جو اس کی شرح ہوتی ہے، حقیقت میں وہ اس کو پانے اور حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کا تلاوت قرآن کا انداز، جماعتوں کا انداز، اور بھی ایسے کئی سارے اعمال ہیں، غریبوں کی خیر خواہی، سبحان اللہ، سادات کرام سے محبت کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، آپ کے اشعار، آپ کے کلام اور آپ کے کئی سارے افعال سے یہ ہمیں اس کی جھلکیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت یہ صرف اپنے وقت کے ایک بڑے محدث، مفسر یا جناب فنی اعتبار سے بڑے امام نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے صوفی بھی تھے. اور جو تصوف کی شمع ہے، جو تصوف کی اصل روح ہے، اعلیٰ حضرت کے در سے ہمیں ملتی ہیں. اگر کوئی یہ چاہتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کی کرامت ہی ہے ایف جے این چینل کے ناظرین، کہ جو کچھ حاصل کرنا جو شخص بھی چاہتا ہے وہ در رضا پر جائے، اس کو ضرور ملے گا. کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اصول حدیث سیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے در پہ آئے، اصول حدیث کا ماہر بن جائے گا. کوئی یہ چاہتا ہے کہ حدیث کی روشنی ملے تو آ جائیے اعلیٰ حضرت کے قدموں میں. انشاءاللہ الکریم علم حدیث پر جو ہے وہ بہت کچھ جاننے سیکھنے کا موقع ملے گا. قرآن سے محبت چاہتا ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے. کیا کچھ نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے نہیں ملتا. الحمدللہ وہ سب کچھ ملتا ہے. نیک ارادے ہوں اور اخلاص ہو، اللہ پاک کے نیک بندوں کی خدمت میں جائیں تو الحمدللہ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ پاک کی عطا کردہ طاقت سے نواز رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بھی عمل کا جذبہ عطا فرمائے. جی، سچے مجذوب کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سچا جو مجذوب ہوگا نا، وہ شریعت کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا. جی، اور اس کے سامنے اگر کوئی وقت کا بڑا عالم آ جائے گا نا تو اس کے سامنے سر جھکا دے گا، اس کی اتباع کرے گا. اور واقعات بھی ہوئے ایسے. ایک بزرگ تھے حضرت موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ان کا انداز یہ تھا کہ زنانہ وضاقتہ اپنائے رہتے تھے. اب یہ ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ مرفوع قلم ہوتا ہے، جی قلم رکا رہتا ہے ان سے، اور عقل جو ہے ان پر ایسی محبت، اللہ کی محبت ایسی غالب آتی ہے کہ وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتے. وہ انداز الگ ہوتا ہے، لیکن اب ان کی کوئی اتباع نہیں کر سکتا، ان کا معاملہ الگ ہے. تو ان کے سامنے کوئی دوسرے ایک بزرگ اس وقت کے بڑے عالم آئے تو آپ نے ان کو غسل کروایا، مسجد میں لے گئے، نماز کے لیے تکبیر ہوئی. اب جب تکبیر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں لوگوں نے تکبیر اللہ اکبر کہا، تب وہ چونکہ سادہ لباس میں ہو گئے تھے، وہ کپڑے اتار لیے گئے تھے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا سہاگ تو زندہ ہے، یہ مجھے کیوں بیوہ بنا دیا گیا ہے. اور پھر وہی سر سے پاؤں تک اسی انداز کے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جو سچا مجذوب ہوگا نا، وہ شریعت کا مقابلہ نہ کرے گا. اعلیٰ حضرت کی مجذوبوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور لوگوں نے ایک ایسے مجذوب تھے جو کئیوں کو نا کئی باتیں سناتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت جب پہنچے نا تو دیر تک دیکھتے رہ گئے. اور دیکھنے کے بعد 15 منٹ تک، آدھے گھنٹے تک، پھر پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم مولوی رضا علی کے کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں ان کا پوتا ہوں. آ کر وہ مجذوب نے ان کو گلے سے لگا لیا. بچپنے کا عالم ہے اعلیٰ حضرت کا. اور مجذوبوں کی بھی سمجھ لیجئے مرجع یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. آپ پھر دعا کرتے ہیں، پھر وہ پہچان جاتے ہیں وہ بزرگ واقعی پہنچے ہوئے تھے. اس وقت کوئی کیس بھی چل رہا تھا، کوئی مقدمہ چل رہا تھا. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم مقدمے کے لیے آئے ہو؟ اعلیٰ حضرت کی ایک جستجو ہوتی تھی ہر بزرگ سے ملاقات، ہر ولی سے ملاقات میں، کہ بس میری مغفرت کی دعا کروا لو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کی دعا کروا لو. تو آپ کہتے ہیں میں اس کے لیے تو نہیں آیا، میں اپنے لیے دعا کروانے آیا ہوں. تو ان کو ساتھ میں بٹھا کر وہ مجذوب جو ہے 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹے تک دعا کرتے رہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے. ایک وہ مجذوب کا انداز جو دوسروں کو طرح طرح کی باتیں کہتے تھے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ انداز الحمدللہ اگر ہم بھی پہچان جو ہے پیدا کریں، اور علماء کے ساتھ ایسے جو جامع شرائط بزرگوں کے ساتھ ان کا دامن جو تھامے اور ان کے انداز پر عمل کرے، تو انشاءاللہ دونوں جہان میں حضرت موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوا. مفتی صاحب تقریباً یوں سمجھیے کہ احمد آباد میں پڑھائی کا سلسلہ رہا، درس نظامی وہاں کرنے کا موقع ملا. تو جہاں میں ہوتا تھا ایک امامت کی خدمت بھی تھی، اور وہاں سے تقریباً یوں سمجھیے کہ اگر پیدل چلنے تو 5-7 منٹ میں حضرت کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے. دہلی چکلا جو علاقہ ہے اس سے بالکل قریب ہی ہے.
تقریباً ہفتے میں 2-3 مرتبہ ملاقات ہوتی تھی. یعنی میں اپنے جو ہے وہ تجربات عرض کر رہا ہوں مظفر بھائی. جی پرابلمز زندگی کا حصہ ہے. جو بھی اس طرح کی پریشانی، پرابلم یا دل کا نہ لگنا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھی نا، میرا یقین تھا کہ حضرت کی بارگاہ میں جاؤں گا اور انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور ایک نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں گیا اور اللہ کی رحمت سے وہاں سے پلٹا نہیں، اس سے پہلے مسائل جو ہے وہ حل ہو گئے. ماشاءاللہ. یعنی یہ الحمدللہ میرا اپنا تجربہ ہے. اور ایک تو ایسا جو ہے وہ معاملہ ہوا کہ بھائی جو ہے وہ گھر پر تھے نہیں، وہ کہیں سمجھے کہ ان کو ہم تلاش کر رہے ہیں، وہ مل نہیں رہے. اب کافی تلاش کیا اور وہ سارا سلسلہ ہوا نہیں. آخر جو ہے وہ میں حضرت کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور وہاں سے حضرت کی بارگاہ سے نکلا ہی تھا کہ راستے میں کال آتا ہے. نہیں خود جو ہے وہ ان کا کال آیا کہ میں یہاں پر ہوں اور الحمدللہ وہ اسباب بن گئے. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ صوفیہ ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کے صدقے جو ہے وہ ہمارے مسائل کو حل فرما رہا ہوتا ہے. یہ ایک وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، وسیلہ ہے. اللہ پاک کے نیک بندے. ہمارا تصور یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے. خدا ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا رب ہے. ہم ان کو اللہ پاک کا بندہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے بندوں میں خاص بندہ ہم ان کو گردانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اللہ کے نیک بندے، انہوں نے عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی گزاری ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. ان کے ذریعے سے ذرا جاتے ہیں نا تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا. دنیا میں بھی تو ایسا ہی ہے یار، اگر کوئی کام بنوانا ہو تو ذرا سا وہ سپورٹ لے کر جاتے ہیں کہ چلو نا یار میں جاؤں گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہاں سے چلے جاتا ہوں. تو دنیاوی طور پر جو ہے وہ لوجیکلی آپ کوئی چیزیں سمجھ میں آتی ہے، اور اگر تصوف کی راہ میں یا جناب راہ طریقت میں یہ چیز سمجھ میں نہ آئے تو یہ آپ کے عقل کا قصور ہے، یہ اصول کا یا جناب عمل کا قصور جو ہے وہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے. باتیں بہت ساری ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہ تصوف پر اور آپ کے عمل پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلیٰ حضرت، مخزن عظمت اعلیٰ حضرت، فخر ملت اعلیٰ حضرت، رب کی نعمت اعلیٰ حضرت، باعث برکت اعلیٰ حضرت، بحر سخاوت اعلیٰ